الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بابا سے بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مجاہد اہل سنت برادر ذی بکار حضرت علامہ محمد عباس قادری صاحب نے ہر سال کی طرح پورے تس کو احتشام نال اہل سنت اہل جنت کانفرنس کا انعقاد کیتا ہے. سٹیج دیتے بلا شبہ بلا مبالغہ کثیر تعداد اندر درخشندہ چہرے، روشن پیشانیاں والے علماء کرام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے سچے سچے وارث، اور میری جماعت اہل سنت و جماعت دے عظیم رہنما تشریف فرمانے. اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی دے ذوق، جذبے اور اخلاص اندر برکتاں عطا فرمائے، اور جتنے علماء تشریف لے آئے، علامہ عباس صاحب دے جتنے معاونین نے اور جتنے دوست احباب آج تسی سارے محفل اندر شریک ہو، اللہ تعالیٰ سن سب نو نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ ساڑھے سینیاں نو روشن فرمائے. اس دور چے پیدا ہونے والے فتنیاں تو اللہ سانو تے ساڑھیاں نسلوں نو محفوظ رکھے. توجہ رکھنا علماء کرام، سادات کرام. میں یقینی گل ہے جنہ بالکل ٹائم ہے جی میں سارے دے نام لواں تے انہاں دے ناماں چ مک جائے گا. تے یہ میرے بڑے پیار والے نے کسی کا نام لیا یا نہیں لیا انشاءاللہ مائنڈ نہیں کرنا، بڑی مہربانی. توجہ رکھنا، میں لمبی چوڑی توحید دا عادی نہیں ہے، گفتگو شروع کر رہے ہیں. قرآن کریم دے جڑے الفاظ میں تلاوت کیتے ہیں، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمائے: یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت والے دن، مفہومی ترجمہ کر رہے ہیں، قیامت والے دن کچھ چہرے چمکدار ہون گے تے کچھ کالے سیاہ ہون گے. قرآن پاک نے بیان فرمایا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کہ قیامت والے دن کچھ چہرے چمکدار ہون گے تے کچھ سیاہ. تو جو میرے رہے تسی وہ کہ پتہ کی کو کہ سارے تو ہمیں دیکھنے تے گل نہیں. ہاں جی بس ٹھیک.
میں اپنا جملہ ضائع نہیں کرنا، توجہ میرے رکھنا۔ قیامت والے دن کچھ چہرے چمکدار ہونگے، کچھ چہرے سیاہ ہونگے۔ قرآن نے اتنا ہی بیان کیتا ہے کہ مفسرین کرام نے پھر اس گل کو کھول لیا تاکہ پتہ لگے چمکدار چہرے کنہ دے ہونگے تے سیاہ چہرے کنہ دے ہونگے۔ حوالہ اس تفسیر دا پیش کر لگا ہے جنہوں اسی تے چلو من لینے ہیں، خاص طور تے دوسرے مکاتب فکر دیوبندی اور وہابی حضرات دے نزدیک معتبر اور مسلم تفسیر ابن کثیر او دا جناب دوسری جلدہ صفحہ نمبر 82 سورہ آل عمران اس آیت کے تحت ابن کثیر نے لکھا ہے یوم تبیض وجوہ یعنی یوم القیامتی ہم وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ ہم وجوہ اہل البدع والفرقت۔ اور ابن کثیر نے آکھیا قیامت والے دن جیڑے چہرے چمکدار ہونگے وہ اہل سنت و جماعت کے چہرے ہونگے۔ ایڈی بڑی گل تے سبحان اللہ ایڈی ہولی نہیں، بے شک نہ آکھے پر یتیم والی سبحان اللہ نہیں چاہیے دی۔ ساڈا دین بھی تگڑا ہے تے میرے کو یتیم والا دین بیان بھی نہیں ہوتا۔ حضور نائب محدث اعظم پاکستان کو بیٹھ کے دین پڑھیا ہے، غیرت والا بندہ بول سکتا ہے غیر اچھی آواز نہ، اور ٹھیلا مٹھا دین ساڈے کو ہے ہی نہیں اتنا اسی بیان کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمانا، ابن کثیر کہتا ہے جنہ دے چہرے قیامت والے دن چمکدے ہونگے وہ اہل سنت و جماعت نے پتہ چلیا قیامت والے دن جنتیاں دے چہرے چمکنے نے۔ اے عباس قادری تو خوش نصیب ہے، تیری کانفرنس کا نام ہی ہے اے چمکدے چہرے والے جنتیاں دی کانفرنس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، علماء حق اہل سنت۔ سنی کہندے کنوں نے بھی سن لو، جدو بناوٹی مال آ جائے نا، بناسپتی مال مارکیٹ آ جائے، جڑا صحیح خالص انہوں تعارف کروانے واسطے تھوڑی محنت کرنی پڑی جی، محنت کرنی پڑی۔ لیکن میں دسنا چاہنا یہ جڑے کوئی 100 سال کو 150 سال نے بڑے فرقے تے فرقیاں نے، انہوں نے کوئی حق نہیں اپنے آپ اہل سنت کے حلوان۔ میں دسنا چاہنا اہل سنت ہے کون، ذرا توجہ کرنا۔ میدان کربلا شہزادہ علی وقار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا کوفیاں اور یزیدیاں نے لشکر کے خطبہ ارشاد فرمایا، حوالہ نوٹ فرماؤ، ابن اسیر نے الکامل فی تاریخ اندر لکھی ہے جلد نمبر 3 وہ دے اندر جناب والا ابن کثیر نے لکھیا صفحہ نمبر ابن اسیر نے لکھیا صفحہ نمبر 87 ہوتے۔ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیاں نے سامنے کھلوتے، میرے امام نے ارشاد فرمایا علم یبلغکم قول مستفیض، فرمایا تو انہوں بہت ودیا گل میرے نبی دی حدیث پہنچی نہیں، میرے نبی دی حدیث تو انہوں پہنچی نہیں، فائدے والا قول تو انہوں پہنچیا نہیں، وہ چپ نے۔ فرمایا سنو ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنت وقرۃ عین اہل السنت والجماعہ۔ اے علماء پہنچ گئے نے تو انہوں ترجمہ کر کے سمجھا لینا میں کل علماء دے ماشاءاللہ توجہ فرمانا۔ میرے امام نے خطبہ دیتا، آپ نے فرمایا کوفے والے او یزیدیو تو میرے نبی دی حدیث نہیں پہنچی، میرے حضور نے منو تے میرے بھائی حسن نو دونوں فرمایا، اور اے روایت میں خود کر رہے ہیں کہ میں کسی کو سنی بھی نہیں، میرے حضور نے منو تے میرے بھائی نو فرمایا، قال علی ولی اخی، منو اور میرے بھائی نو فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ تے مشہور روایت ہے تسی سن دے ہو کہ حضور نے فرمایا تسی دوویں جنتی جواناں دے سردار ہو۔ اگلا جملہ وقرۃ عین اہل السنہ، سنیاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہو۔ کیا بات ہے، جو فرمانا امام علی مقام نے اہل سنت دا تعارف کی کروایا ہے، آپ نے فرمایا اہل سنت او نے جنہی اکھ دی ٹھنڈک حسن اور حسین ہے۔ اللہ بندہ بے شک جو پروے غیرت مند بندہ گل کرے، فرمایا جنہی اکھ دی ٹھنڈک حسن اور حسین نے او اہل سنت ہے۔ پتہ چلیا او گروہ
ٹھنڈک حسین ہوئے جدے دل دا چین حسن ہوئے. کیا بات ہے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین نعرہ حسین. توجہ فرمانا قرآن پاک اور ہن میں اپنے مصطفیٰ کریم دی پاک حدیث پڑھی ہے. ایک آیت قرآن پاک کی اور پڑھ لیے تاکہ گل اور سوکھی ہو جائے. اہل سنت دی پہچان کی فرمائی میرے رسول اللہ نے فرمائی اور امام حسین پاک خود اس حدیث دے راوی نے کہ اہل سنت دی اکھ دی ٹھنڈک حسن پاک اور حسین پاک نے. تو ہن ذرا قرآن پاک پڑھیے تاکہ اپنی گل کو مزید سوکھا کر. اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. رب العالمین خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ایمان انج لے کے آؤ جویں لوگ ایمان لے کے آئے. جویں لوگ ایمان لے کے آئے. مفسرین کرام نے بیان فرمایا اس جگہ دے الناس تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام دی ذات ہے. پتہ چلیا ایمان مقبول ہوئے جڑا مصطفیٰ کریم دے صحابہ والا ایمان ہے. آج کوئی جتنے مرضی دعوے کرے اپنے آپ نوکر صحابہ دا اپنی جماعتوں نو صحابہ دے نام دے وے ادو تک گل منی نہیں جا سکتی جدو تک عقیدہ مصطفیٰ دے صحابہ گل کہاں بننی ہے عقیدہ رسول اللہ دے صحابہ والا ہویا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے غلاموں پتہ چلیا جڑا اس رستے تے چلے گا جس رستے تے مصطفیٰ دے صحابہ چلے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابی کن نجوم بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ ستارے دی مانند نے جیدے پیچھے لگ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. جیدے پیچھے بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم. بھی ایہم نے عموم بیان کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ بچوں حضور دے تمام صحابہ بچوں جس بھی پیروی کرو گے اہتدیتم فرمایا تسی ہدایت پا جاؤ گے. پتہ چلیا اے عموم بیان کر کے میرے نبی نے دس چھڑے ہے او کمینہ ہوگا جڑے مصطفیٰ دے کسے صحابی نو باغی آکھے رسول خدا دا فرمان دس رہے ہے میرا ہر صحابی ہدایت یافتہ ہے. ہر صحابی واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت. گجرا والا دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. پتہ چلیا اہل بیت نو منن والے بھی اہل سنت نے صحابہ نو منن والے بھی تے جن نے انہاں دوواں نو من لیا او ہی اہل. ترجمہ میں اپنے امام کی زبان سے کر لگا. میرے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اور سب نو اجازت اسٹیج والے اللہ کے آخری بندے تک بابا سے بلند پڑھ لو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اللہ کو سلامت رکھے. جی صرف علماء بولے نے تسی بھی بولو ذرا محبت نہ مل کے پڑھ لو. میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عاشقان المخاطبہ اہل سنت کا ہے بیڑا
ذرا ذرا مل کے پڑھ لو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی حضرات گرامی قدر میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے صحابہ دا عمل دسن لگے ہیں اج اسی کوئی طریقہ اپنا رہے ہیں جنہاں میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے اپنایا ہے نجات والا رستہ بھی ہوئی ہے جنہاں میرے نبی دے صحابہ نے فرمایا ہے کہ انہیں بیریاں نو بھی دعوت فکر دے رہے ہیں جڑے کچھاں جے کتابڑیاں لے کے پھر دے ہیں لوگاں نو کہتے ہیں اسی بخاری پڑھ دے ہیں ہاں بخاری پڑھنی تے نائب محدث اعظم دے نوکر کولوں سنو میں تے نو سنانا بخاری اندر لکھیا کیے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جے کلمہ نہیں پڑھیا ہے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے ان عروہ یرمق اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعینیہ ان تنخم نخامتا فما وقت الا فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه واذا امرهم ابتدعوا بامره حضرت عروہ بن مسعود ویکھدے پہنے یرمق اصحابہ بعینیہ رسول اللہ اکھاں جے رسول اللہ دے غلاماں دے انداز ویکھدے پہنے کیونکہ جے کلمہ پڑھیا نہیں ہے رسول اللہ دے غلاماں دے انداز ویکھدے پہنے انداز کیے ہے ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب شریف اپنا ناک مبارک دا مواد خارج کر دینے کہنے الا وقعت فی کف واحد فی کف رجل منهم کسے نہ کسے دے ہتھاں تے مواد ہوندا ہے یعنی جدوں حضور اپنا گلا کھنکار کے صاف کرن اپنا نک مبارک صاف کرن صحابہ اگے ہاتھ کر دیندے نے اج دا ملا کہندا ہے جدوں بھی سنی تعظیم مصطفیٰ دی گل کرے تے لکھیا ہے میں کیا پوچھ صحابہ نو صحابہ نو بھی پوچھ کہ حضور جدوں مبارک تھوک لعاب شریف خارج کرن اگے ہاتھ کر کے کھلونا ہے پوچھ صحابہ نو کتھے لکھیا ہے صحابہ نے کیڑی کتاب چوں پڑھ کے انج کیتا ہے ایتھے بھی گل نہیں مکدی کوئی سوچدا ہوے گا لعاب شریف نک مبارک دا مواد ہتھاں تے لے لیا اگے جا کے صاف کر دیتا نانا فتلک بها وجهه حدیث بخاری اندر نام ذمہ دارا میرے لجپالا کا کریم دے غلام بیان کر دینے اس وقت عروہ ویکھ دینے صحابہ کر دے کینے اپنے چہریاں تے مل دینے اپنے جسماں تے مل دینے اذا توضا کادوا یقتتلون علی وضوئہ جدوں میرے مصطفیٰ وضو فرما دینے کہتے نہیں انج لگدا ہے وضو دا پانی لین واسطے پہ جان گیا آپس اندر حضور دے مبارک وضو دا پانی لین واسطے لڑائیاں پہ جان گیا آپس اندر یعنی ہر صحابی چاہتا ہے مینوں رسول اللہ دے مبارک وضو دا پانی نصیب ہو جاوے میرے آقا کریم دے جسم اقدس نال لگ کے آن والا پانی مینوں نصیب ہوئے اور اگلا جملہ کی کہندے نے انج لگدا پھر اذا امرهم جدوں رسول خدا کسے صحابی نو حکم دیندے نے یا مطلقاً صحابہ نو حکم دیندے نے ابتدروا بامرہ فرمایا ہر صحابی کہندے نے پہلے کام فرمایا حضور دا کام پورا کرن سے جلدی کر دینے اور اگلا جملہ مدینہ طیبہ دی ہونے حاضری دے کے آپ نے نظر کر رہے ہیں میرے لجپال آقا کریم دے غلام کرن اذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده جدوں میرا سونا بول رہے صحابہ دی آوازاں پست ہو جاندیاں صحابہ دی آوازاں پست ہو جاندیاں نے کوئی اچھی آواز نال گل نہیں کردا وما يحدون الیہ نظر تعظیم اللہ آکھیا کوئی
اکھ چک کے بھی رسول اللہ وال ویکھدا ہی نہیں تعظیم اللہ حضور کوئی اکھ چک کے نہیں نیویاں اکھاں حضور دیکھدے بلکہ ایک اور گل کراں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے شاعر دربار رسالت اور اہل ذوق دی نظر جملہ کر رہے ہیں شاعر جڑا ہوندا ہے حسن ویکھن دے معاملے وچ بڑا بے باک ہوندا ہے حسن ویکھن دے معاملے وچ شاعر بڑا بے باک ہوندا ہے لیکن حضرت حسان بن ثابت کہندے نے میں کدے بھی اکھ بھر کے رسول اللہ نو ویکھ ہی نہیں سکیا میں جدوں بھی حضور نو ویکھدا سی انج آکھدا اے تے انہاں انگلیاں دی چیتاں جو ویکھدا سی اس خوف نال کہ حسن مصطفی دی وجہ تو میری آنکھاں چ دھیان اس واسطے فرمایا ما یحدون الیہ النظر تعظیم اللہ تعظیم دی وجہ تو صحابہ اکھ چک کے سرکار کو ویندے نہیں ہن اگلا جملہ عروہ گئے واپس فلما رجع عروہ الی صحابہ جدوں اپنے بیلیاں تے گئے واپس جا کے کہنے لگے واللہ لقد وفدت علی الملوک آکھیا اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں تے گیا وفدت علی قیصر و کسریٰ و نجاشی میں قیصر دے دربار اندر بھی گیا میں کسریٰ دے دربار اندر بھی گیا میں نجاشی دے دربار اندر بھی گیا آکھیا ان رأیت احدا قد يعظمه ما يعظمون ما يعظم صحاب محمد المحمد انہیں آکھیا میں ویکھیا ہے ادب ہور بھی کردے ویکھے نے پر جویں محمد دے غلام کردے ویکھے نے کتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حق محمد حق محمد وجہ فرمایا اولا کیا میں انج ویکھے میں کیسر دے دربار اندر گیا میں کسریٰ دے دربار اندر میں نجاشی دے دربار اندر گیا بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں تے میں سفیر بن کے گیا لیکن انج دا ادب کردا میں کوئی ویکھے ہی نہیں یار ذرا غور تے کرو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو کرن میں اور تسی وضو کریے ساڈا پانی مستعمل ہے ہاتھ کسی نو پاک کرن دے قابل نہیں ہے پر مصطفیٰ وضو فرمان صحابہ لے کے جسماں تے مل دے نے اور اگلے الفاظ دوسرے مقام تو بخاری چوں پڑھ رہے ہیں جنوں تے حضور دے وضو دا پانی جاندا سی مل وہ تے کردا سی اپنے مقدراں دے نال تے جنوں نہیں سی نہ ملدا علامہ اکبر صاحب کی کردا سی اخذا بلال صاحب ہی مصطفیٰ دا غلام اپنے بیلی دے ہاتھ تے ہاتھ مل کے تری حاصل کر لے اچھا ہن مزے دی گل قبلہ ساکی صاحب ایک بابی مولوی نو انہاں دی جماعت دے کسی بندے نے پوچھیا اے حدیث لکھ کے اے کیونکہ روز سنیاں کو سنتے نے انہیں کہا ساڈے مولویاں سانو کدی دسیا نے بھی انج بھی ہویا بھی صحابہ نے انج بھی کیتا سانو کدی دسیا ہی نہیں انہیں کہا جی اے حدیث ٹھیک ہے فتویٰ دیو اے حدیث صحیح ہے انہیں کہا ہاں حدیث تے صحیح ہے لیکن اے نا وہ چونکہ کافر آیا سی نا کافر نو وکھاؤن واسطے صحابہ نے حضور دی تعظیم کیتی ہن ذرا جملہ سنیں گے کافر نو وکھاؤن واسطے حضور دے صحابہ نے حضور دی تعظیم کیتی پھر دہرا رہے ہیں پتہ چلیا کافراں نو وکھاؤن واسطے مصطفیٰ دی تعظیم چ مبالغہ کرنا نبی دے صحابہ دی حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد ایک باری ہور ذرا توجہ نہ سننا ایسے حدیث نو پھر غور کرنا انہیں آکھیا کافراں نو وکھاؤن واسطے نبی دے صحابہ نے انج کیتا سی پتہ چلیا اودے بقول کہ پہلے انج نہیں سی کردے جدوں کافر سامنے آئے پھر صحابہ نے انج کر کے دسیا اوے جنوں مصطفیٰ دی تعظیم ہضم نہ ہوے او ساڈا ساتھی نہیں حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبوت ایک نشانی سنیاں دی اور دساں اے جڑے 1947 جہیا انگریزاں دے روپیے لے کے بنے انہاں دی گل نہیں کر رہا میں اپنا عقیدہ دس رہا اور اپنی تاریخ دس رہا اہل سنت دی سیدنا امام زین العابدین امام سجاد بیمار کربلا
میرے آلہ حضرت عظیم البرکت نے میں نے آخیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلام میں اگے بھی دعا دی ہے اللہ کہنے جڑے جڑے میرے نال رل کے پڑھو تے تہاڈیاں تقریراں سے بھی لوگ پڑھن تے تہاڈے تو جڑا پڑھے اللہ کرے دا کاروبار چل پے، اللہ کرے بجلی دا بل تھوڑا آ گیا ہن پڑھو گے میرے خیال سے محبت نہ مل کے پڑھ لے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے چلے۔ عقیدہ کوئی حجریاں چ بہ کے کھڑے ہوئے عقیدہ نہیں ہے، ساڈا عقیدہ وہی ہے جڑا رسول اللہ دے مبارک زمانے تو چلے آ رہا ہے، جی پہچان کدی سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز محبت، کدی سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز شجاعت، کدی جناب سرکار سیدنا عثمان غنی پاک دا انداز سخاوت، کدی حضرت مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دا انداز جرأت و بہادری، اے اوہی عقیدہ جڑا 14 صدیوں تو چلے آ رہا ہے، جڑے بیلی اج اہل سنت دا لیول اہل سنت دا ٹائٹل ساڈے کو لین دی کوشش کرتے نے، اپنے آپ نو سنی کہہ کے گھسن دی کوشش کرتے نے۔ یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو، کدی تاریخ تو غافل نہ ہویا جے، تاریخ سامنے میں جدو انگریز نے بر صغیر پاک و ہند تے قبضہ کیتا، میں دعوت فکر دینا کوئی بندہ اٹھ کے دسے تے صحیح اس تو پیچھے بھی تہاڈی کوئی تاریخ ہے کہ نہیں ہے، پوچھو تے صحیح۔ سعودی عرب دے روپیے میں مسجداں تے بنا لئی ہیں نا، ہاں جی روپیے آ گئے مدرسے بڑے بڑے بنا لے، تے کچھ ساڈا بھی مسئلہ ہے اسی مدرسیاں تے توجہ کر دیتی تے درباراں تے بولتی اے بڑی دکھ والی گل ہے۔ تسی جتنے بھی اللہ دے ولی ہون بزرگ ہون انہاں دے مزار تے ٹائلاں لا لو، نہ انہاں نوں کوئی فائدہ ہے اس گل دا تے نہ سانوں کوئی فائدہ، تسی انہاں دا مینار 200 فٹ اونچا لے جاؤ، نہ انہاں نوں اس گل دا کوئی فائدہ تے نہ چپ جا کر گیا کوئی ناراض ہو گیا، تھوڑا جہا بولو تے صحیح یار، میں زندہ لوکاں نال گل کر رہا، بڑی مہربانی بہت مہربانی توجہ فرمانا۔ ساڈا پیسہ لگیا ڈھول ڈمکیاں تے باجیاں گاجیاں تے، انہاں دے لگیا مدرسیاں، ساڈا پیسہ لگیا میلیاں ٹھیلیاں تے، انہاں دے لگیا مدرسیاں تے، سانوں کھا گئے جعلی پیر۔ سچے صوفیاء اولیاء کرام دی گل نہیں کر رہا، جڑے اولیاء اللہ نے اللہ دے پیارے نے مقربین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دین دے وارث نے، انہاں دی نظر مرید دے دل تے ہوندی ہے جیب تے نہیں ہوندی، دل تے ہوندی ہے جیب تے نہیں ہوندی، تے جی دی نظر صرف مرید دی جیب تے ہوئے او دے کول جان دا نہ اج کوئی فائدہ ہے نہ کل کوئی فائدہ ہے۔ تو ساڈا پیسہ لگیا ادھر میلیاں ٹھیلیاں تے ساڈا پیسہ لگیا، ڈھول ٹمکیاں باجیاں گاجیاں تے ساڈا پیسہ لگیا، انہاں دا لگیا مدرسیاں تے، او دا نتیجہ کی ہے اج ساڈے مدرسے تھوڑے انہاں دے بہتے، جڑے 1947 تو کچھ سال پہلے بنے سن انہاں دے مدرسے بہتے تے ساڈے تھوڑے، جنہاں نوں انگریز نے پانی دے کے جس پودے دی پرورش کیتی سی اج وہ تناور درخت بن گیا، اسی اپنے رولیاں نوں پے گئے۔ میں علماء دی ذمہ داری نال علماء دی موجودگی وچ گل کرن لگا بڑی معذرت نال کہ ساڈا مسئلہ یہ
بن گیا جنہوں 4 بندیاں نے سننا شروع کرتا انہیں کہا امام اہل سنت میں ہی ہوں جن نال کو 4 بندے محبت کر رہا انہیں کہا میرے تو بڑا شیخ الاسلام کون ہے اسی اپنا مرکز چھڑ دیتا ہوں تے اس حد تک کام چلا گیا وہ کہنے نہیں سانو بریلوی بھی نہ آنکھو سانو بریلی دی نسبت چنگی نہیں لگ دی میں عرض کرنا چاہنا نسبت بریلی ایک کوئی بکھرا مسلک یا عقیدہ نہیں ہے ایس وقت حق اور باطل دی پہچان دا نہ کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری تاجدار ختم رضا تاجدار ختم نبوت فیض رضا جدو میں اکے جملہ بولے جدو بناسپتی شیمہ مارکیٹ جی آ جان تے جڑے خالص شاہ انہوں نے اپنا تعارف تے کرونا پیندا تو جدوں لوکاں نے اہل سنت و جماعت دا ٹائٹل کھون دی کوشش کیتی تے آکھیا بے ادبیاں گستاخیاں کر کے بھی آکھیا سی سنیاں اس وقت سانو دسنا پیا یا رسول اللہ کہن والا کسی دی گستاخی کر نہیں سکتا تے گستاخ کدی اہل سنت ہو نہیں سکتا گستاخ کدی اہل سنت ہو نہیں سکتا لاکھ اپنے منہ کئی بھی جاوے ہن ایک مولوی آکھے یزید دے حق چ کتاب لکھ کے یزید نو امیر المومنین من کے حسین پاک نو باغی آکھ کے کہ آکھے میں سنی ہاں منو گے بولو تو صحیح یار ایسا بندہ سنی کہلا سکتا ہے اصحاب رسول دی بے حرمتی کرے ازواج پاک نو گالا کڈے بدبختی کرے تے کہے میں سنی ہاں منو گے ہرگز نہیں سنی ہوے جڑا رسول اللہ دی آل دا بھی نو کرے مصطفیٰ دے صحابہ نوے نوے فتنے اٹھ رہے ہیں نوجوانوں جدوں دا سوشل میڈیا عام ہویا ہے بڑے بڑے فتنے ایک جیلم دا پلمبر اٹھیا بھی تو اپنا کام کر کوئی لوکاں دے پیپ شیپ سدھے کر جا کے گٹر کھول جڑا تیرا کرنا کر تو منہ دا گٹر کھول کے بیٹھ گیا کدی اولیاء دے خلاف زبان درازی کدی صحابہ دے خلاف زبان درازی کدی ازواج مطہرہ نبیوں نو پہ گیا تینوں اتنا ہی حیا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے ایسے لفظ تے کافراں نے استعمال نہیں کیتے جڑے تو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آکھے میں اہل سنت ایو جے بندہ سنی ہو سکتا نہیں ہو سکتا سنی ہوے جدا اے عقیدہ ہوے اللہ رب العالمین خالق کائنات دی خدائی اندر مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں مصطفیٰ دی آل و اصحاب اور اللہ دے اولیاء عزت و عظمت دے لائق نے ساریاں شانہ رب نے انہوں نے عطا فرمایا یاد رکھو میں اہل سنت دے عقیدے دی وضاحت کرنا چاہنا سنیاں دا جڑا عقیدہ علم غیب ہے ساڈے جو کوئی بندہ اے نہیں کہندا کہ رسول اللہ اپنے آپ غیب جانتے ہیں ساڈا عقیدہ ہے اللہ دی عطا نال مصطفیٰ غیب جانتے ہیں بولو بولو ذرا اللہ دی عطا نال غیب جانتے ہیں اللہ دا علم ہے ذاتی نبی دا علم ہے عطائی اللہ دا علم ہے قدیم ازلی ابدی رسول اللہ دا علم ہے حادث اللہ نے دیتا ہے جو حضور کو علم نصیب ہویا ہے اللہ دا علم وددا نہیں کیونکہ اوری کوئی حد ہے ہی کوئی نہیں مصطفیٰ دا علم ہے ہر آن ہر کڑی وددا جا رہے ہیں کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور والی ہر کڑی مصطفیٰ کریم کی شانہ سے اضافہ ہوتا ہے راز تو نہیں ہو گئے اللہ جی ماشاءاللہ جاگ دی ہو نا سارے تو توجہ میری طرف رکھو عقیدہ علم غیب دے بارے سمجھ آ گیا عقیدہ حاضر و ناظر سنی ہے رسول اللہ نو حاضر و ناظر ماننے نے تو سنو ساڈا عقیدہ حاضر و ناظر دے بارے کی ساڈا عقیدہ اے ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین خالق کائنات دی دتی ہوئی توفیق نال اپنے مزار پرانوار اندر زندہ و جاوید نے اور اپنے مزار پاک سے تشریف فرما ہو کے کل کائنات امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ اندر حدیث نقل فرمائی ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والى ما ہوا قائل الى یوم القیامت کانما انظر الى کفی حاضی رسول خدا نے فرمایا میں جو کچھ ہو رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے ہر شے نو اے بھی ویکھ رہے نے ہاتھ دی ہتھیلی میرے نبی دی حدیث ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں ہر شے نو اے بھی ویکھ رہے ہیں جویں ہاتھ دی ہتھیلی تو پتہ چلیا اپنے
خدائی نو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مقید نہیں، حضور مقید نہیں، جدوں چان جتھے چان جیویں چان حضور جا بھی سکتے ہیں۔ عقیدہ حضرات نے سمجھ آ گیا؟ عقیدہ استمداد اللہ دے نبیوں کو منگنا بیلی کہنے نہیں، دیکھو جی نبی کو منگنا نہیں چاہیے، تو اللہ دے رہے ہیں تے نبی کو منگن دی لوڑ بولو بولو جواب میں دینا، تسی چپ کیوں کر کے جواب تے میں دینے لگا، میں حدیث مصطفیٰ دی پیش کرنے لگا، سونے سونے نبی دی حدیث پیش کرنے لگا، توجہ، اور حدیث بھی بخاری دی جی کسے نو وہم ہوئے اہدی اسی بہت بخاری پڑھ رہے ہیں، میں کہا کہ پڑھی ہوئے بندے دے پترہ طرح دے پتہ نہ لگے مصطفیٰ دی شان جدوں بخاری کھول لیا اے لمبر دی کوشش کی کہ سانو حضور دی شان دی کوئی نقص لبے کوئی عیاء کر بخاری پڑھنی تے آدھے دساں بخاری کے میں پڑھی جاتی ہے، اہل نبی کو نہ منگو، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم کی پاک حدیث صحیح بخاری اندر موجود، میرے لجپال نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، حدیث بخاری دی آکھیا اللہ عطا فرماندا ہے، اللہ عطا فرما رہا ہے، علماء تشریف فرمانے سیغہ مضارع دا، اور مضارع اندر دوام و استمرار پایا جاتا ہے، ہن بھی اللہ دے رہا ہے تے آئندہ بھی اللہ دے گا۔ کاش کے تسی سارے اپنے جانے گال تک تے سبحان اللہ چل اٹھے، میں ایک باری پھر ترجمہ کردا جو سوکھا کر کے سمجھ وچ آوے تے واللہ یعطی وانما انا قاسم، اے حضور نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا سی اللہ دے رہا ہے، اللہ عطا فرما رہا ہے تے فرماوندا یعطی دا معنی ہے ہن بھی دے رہے ہیں آئندہ بھی دیتا رہے گا، اے دے اندر قید نہیں کہ جدوں تک میں دنیا اتے موجود ہاں صرف ادوں تک دینا ہے بعد وچ نہیں دینا، یہ ہے شرط کہ اللہ دے رہے ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ ہے مشروط، میرا رب دے رہے ہیں تے میں کر رہا تقسیم، پتہ چلیا جدوں تک رب دینا رہے گا مصطفیٰ وندا رہے گا، نہ رب دے دین اندر کمی ہے نہ مصطفیٰ دے تقسیم دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی لو جی مینوں اشارہ ہو گیا، میں گل سمیٹن لگا، ختم کر لگا، توجہ ہوئے، آج میں بہت لمبی تھوڑی تقریر نہیں کی، سور بھی تھوڑی لائی ہے لیکن عقیدے دیا گلاں ضروری سی کرنی ہے جی، بڑی مہربانی، میں خوش ہوں علماء نے میری حوصلہ افزائی کی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، توجہ فرمانا واللہ یعطی وانما انا قاسم، میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے، آکھیا اللہ عطا فرما رہے ہیں میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک بندہ کہندا مولوی صاحب اس تو مراد ہے صرف علم، میں کیا ایتھے وانڈ تو کر حد تو لا بھی اللہ صرف علم دے سکتا ہے اور کچھ نہیں دے سکتا، اسی یہی گل مان لیں گے کیا من کے خدا دے دین وچ کمی کوئی نہیں، مصطفیٰ دے اور سن کے حدیث پاک یہ بھی بخاری دی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم دے پاک صحابی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلام صحابی سن 7 ہجری اندر کلمہ پڑھے ہے، تھوڑا جی عرصہ حضور دی صحبت میں رہنا نصیب ہویا، کوئی سال ہا سال نہیں رہ سکے، لیکن حدیثہ سب تو بہت کی روایت کی حضرت ابو ہریرہ پاک ہے، آئے میرے نبی کی بارگاہ میں، آکھیا یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساہ، حضور حدیثہ سننا بڑیاں تواڈے کو پر بھول جانا، تے حضور چاہیے جانے سی پھر اندر کسی حکیم کھول جا، علاج کو رائے ذہن کا مسئلہ ہے، حافظہ کمزور ہو گیا، کوئی ماجون کھا، کوئی بادام کھا، کوئی کھجورا کھا، تیرے دماغ میں طاقت ملے، یہ نہیں آکھیا میرے نبی پاک نے، پتہ چلیا صحابہ دا مزاج ایسی جیڑی بھی مشکل ہوئے، جیڑی بھی مشکل ہوئے، مسجد نبوی اتھے ہی مسجد سے جا کے دعا مانگ سکتے سن، انہوں نے کہڑی دعا نہیں سی منگنی ہوندی بھی یا اللہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، میرا حافظہ ٹھیک کر دے، انہوں نے آ کے حضور دی بارگاہ چ عرض کی، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں آکھیا بھی جا کے کوئی علاج کرا، حضور نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ذرا چادر بچھا نہ اپنی، ابو ہریرہ پاک نے بچھائی چادر، اے ذرا توجہ کرنا، بچھائی چادر، میرے حضور نے اے
लिखे लप भर के रख ली फिर इंज किया दो लप्पा मेरे नबी ने भर के रखियां आखिया अबू हुरैरा चुक ला अबू हुरैरा ने चुकी चुक के लाई सीने आखिया वल्लाह मा नसीब शैयन बादो अल्लाह दी कसम इस तो बाद मैनू कुछ भुलिया हुण जरा जवाब तवज्जो ना सुनना इस तो बाद कुछ भुलिया नहीं अगर नबी दे कुछ नहीं सकदा नबी दे इख्तियार विच कुछ नहीं रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बे इख्तियार ने ते हजरत अबू हुरैरा नु हाफजा किने दिता है नारे तकबीर